اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی۔ تو ہماری سٹوری کا اگلا پارٹ کچھ اس طرح ہے کہ یہ جو راما ہے اس نے جانی سے کہا کہ کل آپ بہت اچھا کھیلے تھے، میں بھی وہیں تھی پتا کے ساتھ، دھنیہ واد آپ لوگوں کا۔ جانی نے مسکرا کر ان کی زبان میں ہی شکریہ ادا کیا۔ راما نے اس سے بات بھی کر لی تھی، یہی راما کے لیے بہت تھا۔ اس کی اس وقت کیفیت وہی جان سکتا تھا جو اس کیفیت سے گزرا ہو۔ من پسند شخص کا دیدار، اس سے بات چیت اور اس کی اپنے گھر میں آمد کچھ کم نہ تھی۔ جانی نے جانا چاہا تو بھگوان داس نے بٹھا لیا اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے۔ راما، اس کی چھوٹی بہن اور اس کی ماں سامنے بنے برآمدے میں بیٹھے تھے اور راما اس انداز سے بیٹھی تھی کہ اس کا چہرہ جانی کی طرف تھا۔ وہ بار بار ادھر دیکھ رہی تھی۔ وہ ان لمحوں کو اپنی آنکھوں میں قید کرنا چاہتی تھی۔ وہ دل ہی دل میں پرارتھنا کر رہی تھی کہ جانی جلدی نہ جائے۔ راما تو رضیہ کی طرف جا رہی تھی۔ اس کی ماں نے اسے یاد دلایا، ماتا جاتی ہوں کچھ دیر میں۔ وہ مہمان کو لسی پانی دینے لگ گئی تھی تو یاد نہ رہا۔ اس نے بہانہ بنایا، حالانکہ اسے یاد تھا کہ مگر وہ یہاں سے جانا ہی نہیں چاہتی تھی۔ ابھی وہ لوگ باتیں کر رہے تھے کہ دروازہ کھول کر مدھو اندر آیا۔ اسے گمان بھی نہیں ہوگا کہ جانی اس وقت یہاں ہوگا، ورنہ شاید وہ نہ آتا۔ اپنی ذلت بھولا نہیں تھا وہ، اور جانی کے لیے اپنے دل میں انتقام، نفرت اور دشمنی کا جذبہ لیے گھوم رہا تھا، جس کی جانی کو خبر بھی نہیں تھی۔ مدھو کو دیکھ کر سب کے چہرے پر ناگواری سی آئی، ماں سوائے جانی کے، کیونکہ جانی نہ اس کے کردار کو جانتا تھا اور نہ اس کے دل میں چھپے اپنے لیے نفرت کے جذبات کو۔ اس وقت مدھو کا آنا سب سے زیادہ برا راما کو لگا تھا۔ اس کے چہرے پر آئی ناگواری صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔ مدھو نے آتے ہی اپنے تایا بھگوان داس کو پرنام کیا اور ناگواری سے بولا، تایا جی، ہر ایرے گرے کو گھر نہیں بٹھاتے، گھر میں جوان بیٹیاں ہیں، ادھر ڈنگروں کے باڑے میں چارپائی ڈال لینی تھی، تو مجھے مت پڑھا کس کو گھر بٹھانا ہے کس کو نہیں۔ بھگوان داس کو مدھو کا اس رویے سے بے حد برا لگا۔ مدھو کے الفاظ سب نے سنے تھے تو راما کیسے اپنے محبوب کی بے عزتی برداشت کرتی۔ فوراً اٹھ کر آئی اور تیکھے لہجے میں بولی، پہلے تو سیکھ لے کسی کے گھر کیسے جایا جاتا ہے، پھر دکھانا غیرت، اور تو کون ہوتا ہے ہمارے گھر آئے ایسے بات کرنے والا۔ راما کا پارا ہائی ہونے لگا تھا۔ دیکھو تایا جی، اسے سمجھاؤ، اس کو پتہ ہی نہیں ہے بولنے کا، دوسروں کے سامنے ہماری بے عزت کیے جا رہی ہے۔ راما اپنے دفاع میں بولنا جانی کو اچھا لگا۔ بٹیا تم ادھر آ جاؤ، بھگوان داس نے راما سے کہا تو غصے سے واپس مڑ گئی۔ میری وجہ سے آپ لوگ نہ لڑے، میں ویسے بھی جانے ہی والا تھا، جانی نے اٹھتے ہوئے کہا تو راما کے دل پر چوٹ سی لگی۔ اس نے نفرت سے مدھو کو گھورا۔ ارے نہیں پتر، تو بیٹھ، میں سمجھاتا ہوں مدھو کو، بھگوان داس نے جانی سے کہا تو وہ بولا، نہیں مکھیا جی، میں ویسے بھی اب جانے والا ہی تھا، اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ راما کو اپنا دل ڈوبتا محسوس ہو رہا تھا۔ جانی کے اصرار پر بھگوان داس بھی اٹھ کھڑا ہوا اور بولا، چل پتر، تجھے بھینس سے کھول کے دکھاتا ہوں۔ جانی نے راما کی طرف دیکھا اور خوش دلی سے بولا، آپ سب کا دھنیہ واد، چائے بہت اچھی تھی، آپ نے بہت عزت دی مجھے، آپ لوگ آئیے گا کبھی ہمارے گھر۔ جانی کے الفاظ نے راما کے دل پر مرہم کا کام کیا اور وہ کچھ شانت سی ہو گئی۔ بھگوان داس جانی کو لے کر گھر سے نکلا تو راما دروازے تک آئی۔ ان کے نکلتے ہی مدھو بھی نکل گیا۔ بھینس لے کر اس نے بھگوان داس کا شکریہ ادا کیا اور کہا، آپ کبھی سب کو لے کر آئیے گا ہمارے گھر۔ ضرور آئیں گے، بھگوان داس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ جانی بھینس لے کر گھر پہنچا۔ ماں کو بھینس دکھا کر جانی اسے اپنے ڈیرے پر لے گیا۔ اگلے دن معمول کے مطابق اس نے بیل گاڑی لی اور قصبے کی طرف چل پڑا۔ سارا دن کام کے بعد شام کو واپس آ رہا تھا۔ جب اندان گاؤں کے کنویں کے قریب پہنچا تو بلا ارادہ رک گیا۔ شام کا وقت تھا، کنویں پر پانی بھرنے والوں کا اس کے قدم خود بخود کنویں کی طرف اٹھتے چلے گئے۔ کنویں پر پہنچ کر اس نے اپنے پاس برتن میں پانی بھرا اور پلٹنے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ گاؤں کی طرف سے آتی پنگ ڈڈی پر اسے اختر کی بہن رضیہ آتی دکھائی۔ اس کے قدم خود بخود کنویں کی طرف اٹھتے چلے گئے۔ کنویں پر پہنچ کر اس نے اپنے پاس برتن میں پانی بھرا اور پلٹنے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ گاؤں کی طرف سے آتی پنگ ڈڈی پر اسے اختر کی بہن رضیہ آتی دکھائی دی۔ اس کے پیچھے 2-4 لڑکیاں اور بھی تھیں۔ وہ ایک دوسرے کے پیچھے چلی آ رہی تھی۔ سب سے آگے رضیہ تھی۔ وہ جاتے جاتے رک گیا۔ اس نے سوچا اختر کو پوچھتا جاؤں۔ وہ جیسے ہی قریب آئی، اس کے پیچھے سے گویا چاند نکل آیا۔ یہ وہی چاند تھا جسے یہ بھگوان داس کے گھر میں دیکھ چکا تھا۔ راما اسے خوشگوار سی حیرت ہوئی۔ رضیہ نے بھی جانی کو دیکھ لیا تھا اور اس کی طرف چل آئی۔ اس کے ساتھ راما بھی تھی۔
دوسری لڑکیاں کنویں پر چلی گئی۔ رضیہ نے آتے ہی جانی کو سلام کیا۔ جانی نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا اور پوچھا، رضیہ بہن کیسی ہو؟ این اسی وقت راما نے بھی تھوڑا جھجکتے ہوئے دونوں ہاتھ جوڑ کے اسے پرنام کیا۔ جانی نے اس سے بھی اس کا حال پوچھا اور ماتا پتا کا پوچھا۔ راما بس نہیں چل رہا تھا کہ ورنہ وہ خوشی سے ناچنا شروع کر دیتی۔ رضیہ بہن، اختر سے کہنا کل صبح مجھے یہیں کنویں پر ملے، اسے کام پر لے کے جانا ہے ساتھ، جانی نے رضیہ سے کہا۔ بھائی میں اختر بھائی کو کہہ دوں گی، رضیہ نے کہا۔ جانی کی نظر راما پر پڑی، وہ ٹک ٹکی باندھے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ چوری پکڑے جانے پر وہ سٹ پٹا کر دوسری طرف دیکھنے لگی۔ جانی کو اس کی یہ ادا بھا گئی، اس کے لبوں پر ہلکا سا تبسم ابھرا۔ بھائی مجھے آپ سے ایک خاص بات کرنی ہے، رضیہ نے دھیمے سے لہجے میں کہا۔ ہاں کرو میری بہن، کیا بات ہے؟ جانی کو تجسس ہوا۔ نہیں ابھی نہیں، کل ذرا جلدی آ جانا کام سے، اب ہمیں جلدی ہے، ہم نے پانی بھرنا ہے، دیر ہو جائے گی۔ رضیہ نے کہا تو وہ بولا، ٹھیک ہے جیسے تیری مرضی، بس یہ بتا دے سب خیر ہی ہے نا؟ جانی تھوڑا سا فکر مند سا ہوا۔ بس خیر ہے اور نہیں کچھ، کل بتاؤں گی، رضیہ کا جواب تھا۔ ٹھیک ہے میری بہن، میں پھر کل جلدی آ جاؤں گا، بتا دینا، جانی نے کہا اور وہ دونوں کو الوداع کر کے چل پڑا۔ اگلے دن صبح 7 بجے کے قریب وہ کنویں کے پاس کھڑا اختر کا انتظار کر رہا تھا۔ اختر نے آتے ہی پوچھا، کچھ کھانا پینا ہے تو گھر چلتے ہیں؟ نہیں میں روٹی کھا کر آیا ہوں، جانی نے جواب دیا۔ وہ دونوں بیل گاڑی پر سوار قصبے کی طرف چل پڑے۔ یار بھینس کیسی ہے جو تجھے مکھیا نے دی تھی؟ اختر نے پوچھا۔ بھینس بہت اچھی ہے، مکھیا نے دی تھی، جانی کا جواب تھا، دودھ بھی دیتی ہے۔ پر یار ایک بات تو بتا، جانی نے اختر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ مکھیا کی بڑی بیٹی راما کیسی لڑکی ہے؟ میرا مطلب ہے گاؤں والوں کے ساتھ اس کا رویہ کیسا ہے؟ یار وہ تو بھلی مانس لڑکی ہے، سب کا خیال رکھنے والی، مگر تو کیوں اس کا پوچھ رہا ہے؟ کوئی چکر ہے کیا؟ اختر نے آنکھ دبا کر اسے چھیڑا۔ ارے نہیں یار، وہ کل میں اس کے گھر گیا تو وہ بہت خوش ہوئی تھی وہ مجھے دیکھ کر، اور مدھو سے اس نے ذرا اکڑ سے لہجے میں بات کی تھی، مجھے لگا شاید بہت غصے والی ہے۔ جانی اختر سے کوئی بات چھپاتا نہیں تھا، مگر اسے ابھی یہ بتانا نہیں چاہتا تھا۔ راما اس کو بھا گئی تھی جب تک اسے یقین نہ ہو جاتا کہ راما واقعی اس کے لیے اپنے دل میں کوئی جذبات رکھتی ہے یا مخص وہ مدھو کی ہار پر خوش۔